السلام علیکم مطیع جان، MJ TV اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہاں ایک بار پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مفرور ہونے کے حوالے سے کیس کی کارروائی ہوئی۔ آج نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث پیش نہیں ہوئے۔ ان کے ایک جونیئر وکیل نے عدالت کو مطلع کیا کہ چونکہ اب نواز شریف فیوجیٹو ہیں، ان کو قانونی طور پہ مفرور کہا گیا ہے، اس لیے وہ قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اس پہ عدالت نے کہا ہم نے ان کو نہیں روکا تھا، وہ خود پیش نہیں ہو رہے، مگر آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اب باقاعدہ سابق وزیر اعظم کو اشتہاری بھی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ پروکلیمڈ افینڈر۔ مگر آج بھی عدالت کو وفاقی حکومت کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر نے یہ مطلع کیا کہ ہائی کمیشن کی طرف سے عدالت کے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے وہ ہائی کمشنر کے ایک اہلکار نے لندن میں سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر سرو کر دیے ہیں، اور ہوا یہ کہ پہلے جب ہائی کمشنر کے اہلکار گئے تو ان سے وہ وارنٹ وصول کرنے سے انکار کیا گیا، مگر اس کے بعد رائل میل یعنی کہ جو برطانیہ کا پوسٹ آفس ہے، جو ڈاک خانہ ہے، اس کے ذریعے بھیجے گئے، اور اس میں جو رسید آئی وصولی کی رسید، اس کے مطابق حسن نواز نے وہ وارنٹ گرفتاری وصول کیے ہیں جو رائل میل سے ان کو بھیجے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی عدالت کو بتایا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر کی جانب سے کہ جو گرفتاری کے وارنٹ ہیں وہ برطانیہ کے فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کو بھی بھیجے گئے ہیں، اور جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کا فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس اگر وہ چاہے تو پھر مزید آگے جو متعلقہ اس علاقے کا کاؤنٹی کورٹ ہے، جو جج ہے، مقامی جج، ان کو بھیج دیتا ہے، اور پھر وہ مقامی جج جو ہیں وہ وارنٹ جو بھی نوٹس ہے وہ سابق وزیر اعظم کو سرو کریں گے۔ تو کچھ دیر پہلے ہی یہ کارروائی ہوئی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آیا برطانوی حکام کی طرف سے کچھ اندازہ ہو کہ کتنے دنوں میں وہ اپنی مقامی عدالت والی کارروائی پوری کریں گے، تاکہ پھر وہ ثبوت جب آ جائیں کہ قانونی کارروائی برطانیہ میں بھی پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد سابق وزیر اعظم کو مفرور بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ مفرور پہلے ہو چکے ہیں، بلکہ اب پروکلیمڈ افینڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشتہاری قرار دیا جا سکتا ہے، اور اشتہاری سے مراد پھر یہی ہے کہ جب اشتہاری کسی کو قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اشتہارات بھی چھپتے ہیں، اور اس کے اشتہارات اخبار میں بھی چھپ سکتے ہیں، دیواروں پر بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام پروسیس ہے جو سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بھی کسی حد تک کیا گیا تھا، اور اب یہ ایک سابق وزیر اعظم کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام جو عدالتی کارروائی ہے اب کل تک اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے، اور کل تک وزارت خارجہ جو پاکستان کا ہے وہ اتنا مطلع کرے گا عدالت کو کہ کتنے دن مزید برطانوی فارن آفس میں وہ پروسیس ہوگی۔ جو ہائی کمیشن نے ان کو وارنٹ گرفتاری بھیجے ہیں، ان کو مطلع کیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو سرو کیے جائیں، تو وہ جب کچھ مدت کا اندازہ ہوگا تو اس بات کا امکان ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے پھر کچھ فیصلہ کر سکے کہ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ پہلے ہی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں، اب ان کو کیا اشتہاری ملزم بھی قرار دیا جانا ہے یا نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، ڈان اخبار کے سینئر رپورٹر ہیں ملک اسد صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مفرور پہلے قرار دیے جا چکے ہیں، اب یہ اشتہاری قرار دینے کے لیے کس قسم کی یہاں پہ یہ کارروائی ہو رہی ہے؟ جی، اشتہاری ویسے میاں صاحب توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت ان کو پہلے ہی ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اب وہ ایک کیس میں اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں تو چاہے ایک میں ہو تو 10 میں ہو، حساب تو وہی ہے، کیونکہ اشتہاری قرار دینے کے بعد نیکسٹ جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کنفسکیٹ عدالت جو ہے وہ ان کی ڈیٹیل منگاتی ہے۔ احتساب عدالت نے آلریڈی منگوائی ہوئی ہیں، تو وہ پھر عدالت جو ہے وہ ان کو اٹیچ کر دیتی ہے، ان کو کنفسکیٹ کر دیتی ہے۔ تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کا بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ جب نیچے بے نظیر بھٹو کے مرڈر کیس میں جب سے پہلی بار ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی تھیں، اور جو چک شہزاد کا جو رائل قسم کا جو فارم ہاؤس ہے، تو اسی عدالت نے بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہو گئے تھے۔ ہاں نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ان کو ریلیف مل گیا تھا، ان کے وہ جو چک شہزاد کا فارم ہاؤس تھا وہ عدالت نے جو ہے اس کے خلاف حکم امتناعی، اس کو جو کنفسکیٹ کیا گیا تھا اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا تھا۔ تاہم وہ مشرف صاحب کی بھی آپ دیکھیں نا کہ 2016 میں وہ مفرور ہوئے، اور ان کی جو پراپرٹیز کے جو اٹیچ کا آرڈر ہوا تھا، ابھی تک ایک میرے خیال میں کوئی ان کی 5 مرلے کی پراپرٹی بھی یا کوئی ایک بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے جس میں کوئی ان کی کوئی اماؤنٹ تھی وہ فریز نہیں ہوا۔ تو خیر وہ
اشتہاری وہ آلریڈی ان کو احتساب عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے. یہاں پہ ان کا کورٹ کا مقصد ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنا، یا جیسا کہ آپ نے اندر بحث میں بھی سنا ہوگا، ایک یہ بھی جو تھے پروسیکیوشن یہ چاہ رہی تھی کہ جی یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ عدالت ان کو ایکسٹریڈیشن کے لیے کوئی احکامات جاری کر دے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ان کی ایکسٹریڈیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حکومت جانے جنہوں نے بھجوایا ہے اور وہ جانے. ہم نے جو اپیلیں ہمارے پاس ایڈمٹ ہوئی ہوئی ہیں ہیئرنگ کے سماعت کے لیے منظور ہوئی ہوئی ہیں، ہم نے ان پہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے. اچھا ملک، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ایک تو آج جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بھئی جو نواز شریف کو باہر بھیجا ہے وہ اس عدالت نے نہیں بھیجا، حکومت کا فیصلہ تھا اور حکومت نے بھیجا ہے، اور ECL کے معاملے سے انہوں نے نام ہٹایا. اور یہ بھی ایک قسم کا ریمارکس دیے کہ اس عدالت کو حکومت نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ نواز شریف کو باہر بھیج رہے ہیں. تو ایک طرح سے گلہ بھی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان سے تو پوچھے بغیر بھیج دیا گیا ہے. تو اب عدالت جو ہے کیا نواز شریف صاحب کی غیر حاضری میں یا ان کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیا عدالت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے جو ضمانت کے کیس ہے، جو ضمانت کی اپیلیں ہیں، ان پہ فیصلہ کر سکتی ہے یا ان پہ کارروائی کر سکتی ہے، سن سکتی ہے میرٹ کے اوپر؟ دیکھیے اگر ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا. سر میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر صاحب ہیں، وہ بات کرنے سے گریزاں ہیں اور آج کافی انہوں نے انفارمیشن بھی دی. جی ملک صاحب، تو کیا ضمانت کی اپیلیں سنی جا سکتی ہیں نواز شریف صاحب کی غیر حاضری میں؟ جی ضمانت کی اپیلیں جو ہیں وہ چونکہ اس وقت فائل ہوئی تھی جب وہ اشتہاری نہیں تھے اور ان کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا تھا، تو اس پہ تو عدالت اپنا جو ہے وہ ویو دے چکی ہے کہ وہ تو سنی جائیں گے. لیکن خواجہ حارث نے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے اب ان ضمانت کے کیس میں پیش ہونے سے بظاہر انکار کر دیا ہے. تو ان کی جگہ اب کیا عدالت کوئی وکیل مقرر کرے گی یا خواجہ حارث کو ہی مقرر کر سکتی ہے؟ اور خواجہ حارث کے نمائندے نے بھی کہا ہے کہ اگر عدالت اجازت دے گی اور حکم کرے گی تو وہ پیش ہوں گے، ادروائز اب وہ ان اپیلوں میں پیش نہیں ہو رہے. دیکھیے ایک خاصی ایک اس وقت عجیب سی صورتحال ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کوئی عام ملزم یا مجرم تو نہیں ہے، وہ ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اور اگر ان کو سنے بغیر یا ان کا موقف لیے بغیر یا اس میں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت جو ہے ایک عام جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک رن اوے ایک ایکیوز ہے یا کوئی کانوکٹ ہے، اس کو تو ایک کورٹ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی بے شک فیصلہ آ جائے. اب میاں صاحب کا جو کیس ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ عدالت نے یہ کیس سننا ہے. جو قانون میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب عدالت جو ہے وہ اس کو میرٹس پہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، پروسیکیوشن کو سنے گی. میاں صاحب کی طرف سے جو وکیل ہے ان کا رائٹ آف آڈینس بنتا بھی نہیں ہے شاید اسی وجہ سے، بلکہ اسی وجہ سے خواجہ حارث صاحب بھی نہیں ہے. لیکن یہ عدالت اپنی معاونت کے لیے کسی بھی وکیل کو مقرر کر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں کے کیس میں بھی، جنرل مشرف کے سنگین غداری کے کیس میں بھی سرکاری خرچے پہ بڑے کافی ہیوی جو ہے اماؤنٹ پہ 3-4 وکیلوں کو جو ہے وہ حکومت نے انگیج کیا تھا. تو عدالت بھی کسی کو، وہ خواجہ حارث بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو عدالت کی ثوابدید ہے، وہ چاہے جن کو عدالت کہے مقرر کرنا چاہے. جیسے عامر فاروق نے اپنے ریمارکس میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر نواز شریف اشتہاری قرار دیے بھی جاتے ہیں تو اگر ان کے وکیل کو اجازت نہیں بھی ہے قانون کے تحت تو ہم جو وکیل کو نامزد کریں وہ خواجہ حارث ہی ہوں. تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ خواجہ حارث ہی بطور نامزد وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نواز شریف کا کیس کی نمائندگی کریں. خواجہ حارث ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ جہاں زیب بروانہ صاحب جو ہیں وہ شاید اس کو اپوز کریں گے کہ جی وہ کیونکہ نواز شریف کو صاحب کا کوئی اپنا وکیل ہوگا جو دینا چاہیں گے نواز شریف کو. نہیں وہ اپنا وکیل تو نہیں، وہ تو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب کی طرف سے وہ پیش ہوں گے. تو لیکن مطلب میں تو آپ کو فیصلہ عدالت نے کرنا، یہ فیصلہ عدالت کا ہے. اگر دیکھیے وکیل نے جو ہے وہ کیا اس نے تو عدالت کو وہی جو ڈاکومنٹس ہیں جو کیس ہے اور جو فیصلہ ہے اس نے تو اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے ملک اسد صاحب، بہت شکریہ. اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوگی اور ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں. تھینک یو. چلو جی بند کر دیں.